السلام علیکم۔ دعا ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ میں خوش آمدید۔ ہم آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایک عظیم دور سے گزر رہے ہیں۔ انسانی زندگی کی شروعات، جو ذاتی بقا کی جنگ سے لے کر آج کے انتہائی ترقی یافتہ دور تک جن مراحل سے گزری ہوگی، وہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہزاروں سالوں کی اس دوڑ میں انسان نے اپنے آپ کو جس دانشمندی اور بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ارد گرد کو جس طرح سنوارا ہے، وہ حیرت زدہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ سائنس اور ایسے بہت سے تحقیقی علوم کا وجود میں آنا بھی شاید انسانی کمالات میں سے ہے کہ انسان کے اندر چھپی تحقیق اور نئی چیزوں کی دریافت کہ انسانی زندگی گزارنے کے طریقوں کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے کی ایک منفرد خوبی کی گواہی دیتی ہے۔ انسانی معاشرے کی ترقی کو آج سائنس کے ساتھ نتھی کر کے دیکھا جاتا ہے، جو ظاہری طور پر 100% سچ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انسان سامنے نظر آنے والی چیز پر بہت جلد یقین کر لیتا ہے، جبکہ آنکھوں سے اوجھل حقیقت پر بے شمار دلائل کے باوجود مشکل سے یقین کرتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جہاں انسانی زندگی میں بہت سارے فوائد کے حامل کارنامے سر انجام دیے ہیں، بدقسمتی سے انہی علوم کے منفی استعمال سے انسانیت اور زمینی فطرتی ماحول کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا ہے۔ سائنس اور دیگر تحقیقی علوم کی ایک کمزوری ایسی ہے کہ اگر اس بارے تھوڑی تحقیق کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سائنس اس کائنات کی تخلیق کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ جتنی تحقیق اور ایجادات آج تک انسانی تاریخ دیکھ چکی ہے، وہ سب اس کائنات میں پہلے سے موجود ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن وہ تمام ایجادات ایک خاص وقت اور نظام کے تحت وجود میں آئیں۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے چھپے بہت سے رازوں سے سائنس ابھی ناواقف ہے۔ سائنس کی تعلیم اور کمالات کو ایک غیر محسوس طریقے سے انسانی زندگی میں یوں شامل کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سائنس سے کمتر اور چھوٹا محسوس کرے، جبکہ حقیقی علم اور حقائق کچھ اور بتاتے ہیں۔ اس بحث کو ہم کچھ آسمانی اور قدرتی علوم کے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ سائنس ان قدرتی علوم میں سے ایک ہے جو ایک پورے نظام قدرت کو انسانی آنکھ کے سامنے لا رہی ہے۔ انسانی جسم جو اس دنیا میں رہنے کے لیے خصوصی طور پر بنا ہے، اس کو شعور بھی صرف اسی کائنات کا دیا گیا ہے۔ اس کائنات سے آگے کیا ہے اور اس کائنات سے پہلے کیا تھا، سائنس کی طرح ایک عام انسان صرف گمان کر سکتا ہے، سوائے قدرتی علوم یا مذہبی سوچ و فکر رکھنے والے انسانوں کے۔ انسان ایک انتہائی دلچسپ اور قابل رشک مخلوق معلوم ہوتی ہے۔ جب انسان مذہبی علوم کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے ان سب رازوں سے پردہ اٹھتے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا کمال مخلوق ہے۔ جہاں انسان آباد ہیں، وہاں روز بروز ہوتی ترقی اور رہنے کا سلیقہ تمام مخلوق سے منفرد ہے۔ انسان کا پہلا تعارف اس کائنات سے بہت پہلے ایک دوسرے عالم کی کہانی ہے، جہاں اس کمال کی مخلوق کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ مذہب کی کتابوں میں اسے عالم ارواح، روحوں کی دنیا کے نام سے بتایا گیا ہے۔ مذہبی علوم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان دو بنیادی اجزاء کے ملنے سے موجودہ انسانی شکل میں نظر آتا ہے۔ ایک تو ظاہری جسم ہے جو اس دنیا میں رہنے کے لیے ڈیزائن ہوا ہے۔ زمین میں موجود اجزاء کا مرکب، یہ جسم صرف اسی دنیا میں رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسی دنیا کا شعور ہونے کی وجہ سے بہت سے رازوں سے ظاہری اور تجرباتی طور پر ناواقف ہے۔ دوسرا وہ روح ہے جو اس انسانی جسم کو اپنا مسکن بناتی ہے۔ انسانی شعور اور تجربے بنیادی طور پر اسی روح کے کارنامے ہیں، جو اپنے خالق سے کچھ عہد کر کے اس دنیاوی جسم کے اندر پیدا کی گئی۔
ایک اندیکھا جہاں آباد کرنے سے لے کر وہ کون کون سی خوبیوں کی مالک ہوگی، کس نام اور مقام سے جانی جائے گی، اس دنیا میں کب اور کہاں اور کس جسم میں ڈالی جائے گی، کتنا عرصہ وہاں قیام ہوگا، کیا کرشمے دکھائے گی، اور اپنا مقررہ وقت گزار کر اس جسم کو چھوڑ کر ایک اور جہاں میں منتقل ہو جائے گی۔ انسانی روح کے لیے جو ڈھانچہ بنایا گیا تو شیطان نے اس کو بجایا تو اس میں سے گونج کی آواز آئی جیسے مٹی کے خالی برتن کو ضرب لگانے سے آتی ہے۔ شیطان جب جسم کے اندر گیا اور باہر نکلا تو بولا کہ اس کو تو میں آرام سے اپنے اختیار میں کر سکتا ہوں، اور مٹی سے بنے ہونے کی وجہ سے اسے اپنے سے حقیر سمجھ لیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان بھی اپنے علم اور طاقت کے ہوتے ہوئے روح جو اللہ اس مٹی کے لیے بنے ڈھانچے میں ڈالنے والا تھا کو نہ دیکھ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام روح انسانی کو پیدا فرمایا تو سب کو عالم ارواح میں اکٹھا فرمایا اور ان سے عہد لیا کہ تم میری فرمان برداری کرو گے۔ تمام روحوں نے اقرار کیا اور فرمان برداری کا وعدہ کیا۔ فرشتوں کی موجودگی گواہ کے طور پر شامل ہوئی۔ فرشتوں کی موجودگی گواہ کے طور پر شامل ہوئی کہ جب دنیا کی مقررہ زندگی گزار کر روح واپس جائے گی تو اپنے کیے ہوئے وعدے سے انحراف نہ کر سکے۔ تمام ارواح سے عہد لیا گیا اور انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ پھر ہر روح کو اپنے مقررہ وقت پر ماں کے پیٹ میں موجود ایک انسانی وجود میں ڈالا جاتا ہے اور دنیا کی زندگی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آنکھ کھولنے والے انسان کی روح اپنے بناوٹی مادے کی وجہ سے اپنے ماضی یا عالم ارواح کی گزشتہ کارروائی سے بے خبر ہوتی ہے کہ اس کا پہلا مسکن کیا تھا اور وہ یہاں کس خاص مقصد کے تحت آیا ہے۔ اسی مقصد اور انسانی تعارف نے اس کائنات کو تخلیق کرنے اور انسان کو سب سے بلند رتبے پر فائز کرنے کی وجہ وہ مذہبی علم ہے جس کو مذاہب کی تمام کتب نے انسانی رہنمائی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے کہ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیسے اور کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا سب سے خوبصورت جواب انسان کو تخلیق کرنے والی ذات نے دیا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یقیناً یہ وہ علم تھا جو صرف انسانوں کو تخلیق کرنے والی ذات ہی دے سکتی تھی۔ فرشتوں اور جنات نے انسان کا مٹی سے بنتا ڈیزائن دیکھا اور اپنی سابقہ معلومات کے مطابق انسانی ڈھانچے میں استعمال ہونے والے مادے کیا اثر رکھتے ہیں، اسی گمان میں یہ سوچ بیٹھے کہ یہ کوئی عام سی مخلوق ہوگی جو اپنے بناوٹی مادے کی وجہ سے فساد و خون خرابہ کرے گی۔ لیکن اس جسم پر کنٹرول اور طاقت اس روح کو تھی جو اس جسم میں ڈالی جانی تھی۔ اسی روح نے اپنے خالق سے اپنی فرمان برداری کا وعدہ کر رکھا ہے، نہ کہ وہ جسم جو فرشتوں اور جنات کے سامنے تھا۔ اب اس شاہکار اور تخلیق کائنات کے نقطہ عروج اس انسانی جسم میں روح پھونکی گئی اور حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ تمام کے تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان جو کہ ایک جن تھا کہ مٹی کا یہ پتلا مجھ سے افضل کیسے ہو گیا کہ میں جو آگ سے بنا ہوں اور اتنی عبادت گزاری کے باوجود اس کو سجدہ کروں، سجدے سے انکار کر دیا اور اپنے خالق کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے قابل سزا ٹھہرا۔ اسے اس کے مقام اور رتبے سے گرا دیا گیا تو انسان جس کو خالق نے بہترین اور قابل شرف مخلوق کہا سے ذاتی حسد اور خالق کی نگاہ سے گرنے کا بدلہ لینے کے لیے شیطان نے انسان کو چن لیا۔ اس کی نظر میں انسان اس شرف کے قابل نہیں کہ اس کو بہترین کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کرتا ہے کہ مجھے زندگی اور طاقت دے کہ میں تیرے اس شاہکار کو اس وعدے سے پھیر سکوں جو اس نے کیا۔ لیکن اس بے نیاز اور طاقتور مالک نے شیطان کو اسی کی مرضی کی طاقت دے دی اور کہا کہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لو۔ انسان دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اپنے ارد گرد ایک ہجوم سا دیکھتا ہے، لوگ، حیوانات، چرند پرند، سرسبز کھیت، عظیم صحرا، دریا، پہاڑ اور نہ جانے کیا کچھ۔ تو سابقہ زندگی جبکہ وہ صرف ایک روح تھا اور کیوں پیدا کیا گیا اس کو بھلا بیٹھتا ہے، اور انسانی کمزوری کی وجہ سے وہ سابقہ زندگی کا شعور نہیں رہتا کہ وہ اپنے بنانے والے سے کیا عہد کر کے آیا تھا۔ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین اور انسانی کمالات کا مجموعہ انسان، نبیوں اور رسولوں کی صورت میں بھیجتا رہا ہے
کہ انسان کو وہ عہد یاد رہے کہ وہ اپنے خالق کی فرما برداری کرے گا۔ ان اشرف انسانوں نے اپنی ذات اور کردار سے لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ وہ راستہ ہے جس کا انتخاب آپ کو آپ کے پیدا کرنے والے کے قریب کرے گا۔ تمام کے تمام انبیاء نے اچھائی اور برائی کی تمیز، نیک اور بد کی پہچان لوگوں کو بتائی اور اس شیطانی فتنے کے خطرے سے آگاہ کیا۔ دوسری طرف شیطان اچھائی اور نیکی کے ہر کام کے مخالف قوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بے پناہ قوت کے بل بوتے وہ انسان کو مختلف فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعے اس راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ انسانی روح کی معراج ہے۔ اچھائی اور برائی کی اس کشمکش میں انسانی تاریخ نے جتنا سفر طے کیا ہے وہ انسانی کارناموں سے بھرا پڑا ہے۔ دنیا کا کوئی شعبہ اٹھا لیں، وہاں انسانی خوبی اور کمالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ لیکن اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اچھے اور برے کی پہچان کا خیال صرف وہ رکھ سکتا ہے جو کہ انسانی تخلیق کے مقصد کو سمجھتا ہو، اور حقیقت سے انکار کرنے والے ہمیشہ شیطان کے فرما بردار بن کر اسی کی راہ یعنی اللہ کے فرما بردار انسانوں کو اپنے خالق کے راستے سے بھٹکا کر انسانیت کو نقصان سے دوچار کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انسان کو سمجھنے کی اس تفریح میں ہم ساتھ رہیں۔ شکریہ۔